خیبر پختونخوا میں افغان سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع دارالعلوم حقانی سے افغان طالبان کے کئی رہنماؤں کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نئی افغان کابینہ میں کم از کم 5 لوگ ایسے ہیں جو اس مدرسہ سے فارغ التحصیل ہیں، لیکن اب افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد مدرسے کے سربراہ اس کے بارے میں عمومی تاثر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب مدرسے کے سربراہ مولانا حامد الحق سے پوچھا گیا کہ ان کے ادارے کو عموماً یونیورسٹی آف جہاد کیوں کہا جاتا ہے تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ اب ہمارے مدرسے کو یونیورسٹی آف جہاد کی بجائے افغان طالبان کی کابینہ یونیورسٹی بھی کہا جا سکتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق ناقدین اس مدرسے کو بنیاد پرستی کا گڑھ قرار دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے سابق طلباء میں افغان طالبان کے کچھ طاقتور اور خطرناک رہنما شامل ہیں، جن میں سے بہت سوں کے نام دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل ہیں اور جن میں سے کچھ کو افغان طالبان کی نئی کابینہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں افغان سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس مدرسے سے جن طالبان رہنماؤں کا تعلق جوڑا جاتا ہے ان میں تحریک کے بانی ملا محمد عمر بھی شامل ہیں۔ ایک آنکھ والے ملا عمر وہی جنگجو تھے جنہوں نے اسامہ بن لادن کو افغانستان میں پناہ دی تھی۔ مولانا حامد الحق نے کہا کہ اس مدرسے نے ملا محمد عمر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی کیونکہ وہ افغانستان اور خطے میں امن لائے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے دہشت گرد نامزد کیے گئے بدنام زبانہ حقانی نیٹ ورک کے سب سے بڑے نام جلال الدین حقانی اور اب طالبان کے وزیر خلیل حقانی بھی اسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بھی یہیں کے گریجویٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود 54 سالہ حامد الحق ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ ان کا مدرسہ تشدد کا کارخانہ ہے۔ تاہم یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے 2007 کے قتل کی تفتیش کرنے والی پولیس ٹیم نے کہا تھا کہ ان کے قاتلوں کو اس منصوبے کے بارے میں اسی مدرسے کے ایک شعبے میں بریفنگ دی گئی تھی۔ تاہم افغان طالبان کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد سے پاکستان کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی جیسی صورتحال ہے، جسے کہ طالبان سے تعلقات نبھانے کے تنے ہوئے رستے سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ اسے طالبان سے وابستہ تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں داخلی طور پر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 20 مذہبی جماعتوں کے اتحاد پر مشتمل ایک پلیٹ فارم کے سربراہ حامد الحق ان کئی سختگیر مذہبی شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے افغانستان میں مغربی سامراج اور سیکولرزم کے خلاف طالبان کی فتح کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے افغانستان کے امارات اسلامیہ کے اعلان کے فوراً بعد انہوں نے اپنے پیروکاروں سے ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے افغانستان میں بے مثال امن اور سلامتی قائم کی ہے اور انہیں پاکستان میں بھی اسی طرح کی تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ان کے بقول ہاں مجھے امید ہے کہ طالبان حکومت کا قیام پاکستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام کی جدوجہد کی تحریک کو جنم دے گا۔ مولانا حامد الحق سابق رکن پارلیمنٹ اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے نئے سربراہ بھی ہیں۔ انہیں اپنے مدرسے کے طالبان کے ساتھ تعلق پر فخر ہے۔ وہ جلال الدین اور ان کے بیٹے اور طالبان کے نئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے گن گاتے ہوئے انہیں عاجز، با اخلاق اور دور اندیش رہنما کہتے ہیں۔ مولانا حامد افغانستان میں طالبان کے اقتدار کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، ان کی عبوری کابینہ کے اعلان کو ان کی پوزیشن کے مطابق جائز قرار دیتے ہیں اور مغرب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزید جنگ کو روکنے کے لیے ان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ حامد الحق نے کہا کہ ہم دہشت گردی یا عسکری یونیورسٹی کے طور پر اس مدرسے کی پہچان نہیں چاہتے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بہت سے سابق طالب علم طالبان کی کابینہ میں شامل ہیں۔ طالبان کی نئی حکومت کی کابینہ کے نصف درجن سے زائد اراکین یا تو خود اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں یا پھر ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد یہاں تعلیم حاصل کرتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل لوگ دور اندیش، انسان دوست اور تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے انہیں کابینہ میں منتخب کیا گیا کیونکہ وہ سیاسی اتار چڑھاؤ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا سے کیسے نمٹنا ہے۔ حامد الحق نے امریکہ میں ہونے والے ان خوفناک حملوں کی مذمت کی جس میں 2700 زائد افراد مارے گئے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اسامہ بن لادن ان حملوں کے ذمہ دار نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی حملے نے طالبان کو اپنا دفاع کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حملوں کی 20ویں برسی کے موقع پر امریکہ کی قیادت میں نیٹو کے فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان واپس طالبان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، جو کہ ایک قسم کا انصاف ہے۔ ان کے بقول امریکہ یہاں محبت پھیلانے نہیں آیا اور نہ ہی پھول بکھیرنے، وہ علاقے پر بمباری کرنے آئے تھے اور یہ لوگ یعنی طالبان محض اپنا دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن نے یہاں سے نکلنے کا صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ رقم خرچ کر رہا تھا لیکن اسے معاشی، سیاسی اور جانی نقصان کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی شہرت یافتہ دارالعلوم حقانیہ سنی دیوبندی فرقے کی تعلیم دیتا ہے، جس کی بنیاد حامد الحق کے دادا عبدالحق نے 1947 میں پاکستان کی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے چند ہی ہفتوں بعد رکھ دی تھی۔ عبدالحق کے جانشین ان کے بیٹے سمیع الحق تھے جنہیں طالبان کے باپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کا خاندان اس نام کو اب بھی ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ سمیع الحق کو سن 2018 میں نامعلوم مسلح افراد نے پراسرار حالات میں قتل کر دیا تھا۔ مدرسے کے وسیع و عریض کیمپس میں اس وقت تقریباً 2800 طلبہ رہائش پذیر ہیں۔ حقانیہ مدرسے کے گیٹ پر کلاشنکوفوں سے لیس محافظ کھڑے ہیں۔ مدرسے کے داخلی دروازے پر یہاں سے گریجویشن کرنے والے طالبان کی فہرست آویزاں ہیں۔ دارالعلوم حقانیہ کے مشہور طالب علموں میں طالبان کے سپریم لیڈر ملا اختر منصور بھی شامل تھے جو ملا عمر کے جانشین بنے، لیکن وہ سن 2016 میں بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ حقانی نیٹ ورک اور اس کے بانی جلال الدین حقانی کے نام اسی مدرسے حقانیہ کے نام سے ہی پڑے کیونکہ جلال الدین نے یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔
जलाल उद्दीन हक्कानी ने अपने कई बेटों को भी यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, जिनमें तालिबान के नए वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल है। सिराजुद्दीन के सर पर $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम है, क्योंकि अमेरिका इन पर 2008 में काबुल के एक होटल पर होने वाले हमले में मुबैना तौर पर मुलविस होने के साथ साथ अलकायदा से इनके ताल्लुकात का इल्ज़ाम भी लगाता है। हामिदुल हक ने तस्दीक की कि तालिबान के कई दूसरे वज़रा ने यहाँ तालीम हासिल की है, जिनमें तालिबान के वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी और वज़ीर पनाह गज़ीन खलील हक्कानी शामिल हैं। तालिबान के शरीक बानी और नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर समेत दीगर वज़रा ने अपने बेटों को इस मदरसे भेजा। इनके वालिद और चचा भी यहाँ पढ़ते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।